بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں، اور آج کا موضوع حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچ جانا اور شق الصدر کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی ساری زمین میں ہمارا علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم دودھ دوہتے اور خود بھی سیر ہو کر پیتے۔ دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے تھے، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے کہ تم ہماری بھیڑ بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں۔ دن بدن انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا گیا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ ختم ہو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اس عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما بھی بہت عجیب تھی۔ 2 سال میں آپ صحت مند اور توانا ہو گئے تھے، اور حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ مزید کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ سے سفر کر کے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی تھی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے تھے۔ جب حضور کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے تو سو جان سے فدا ہونے لگتے تھے۔ جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تو وہ آتا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، اللہ کے حکم سے فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ آپ کہتی ہیں کہ راحت اور خوشحالی کے یہ 2 سال گویا پل بھر میں گزر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کے سائے میں ہم مزے لوٹ رہے تھے۔ اس وجہ سے ہماری خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہیں۔ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد ہم حضور کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئے، لیکن ہمارا دل جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سیدہ آمنہ سے گزارش کی کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو مزید کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی آب و ہوا کا ان کی صحت پر بہت اچھا اثر ہوگا۔ مکہ کی وبا زدہ فضا اور آلودہ ماحول سے ان کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت حلیمہ نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو ہاں کرنا پڑی۔ چنانچہ آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے قبیلے لے آئیں۔ حضور کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ پھر روشن ہو گئے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ بہت ہی خوش تھی، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت بھری لوریاں دیتی۔ وہ معصوم بچی کہ جن پاکیزہ کلمات سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی، مورخین نے انہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جواں گبرو دیکھ سکوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں، اور سردار بھی ایسا کہ جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان کے پیچھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا میرے قرشی بھائی کے پاس آئے، پکڑ کر اسے زمین پر لٹایا، اس کے شکم کو چاک کر دیا۔ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں اور میرا شوہر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک زرد ہو چکا۔ میرے شوہر نے آپ کو گلے لگایا اور پوچھا کہ اے بیٹے کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ میرے قریب 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر میرے شکم کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا، پھر میرے پیٹ کو سی کر پہلے کی طرح واپس کر دیا۔ ہم دونوں آپ کو لے کر اپنے ہمراہ گھر واپس آ گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے اندیشہ ہے کہ ان کو آسیب کا اثر ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیں اس سے پہلے کہ آسیب کے اثرات مزید ظاہر ہوں۔ چنانچہ ہم آپ کو لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر سیدہ آمنہ گھبرا گئیں۔ پوچھا خیر تو ہے؟ کل بڑے چاؤ سے لے کر گئی تھی اور آج واپس بھی لے آئی۔ ہم نے کہا بخدا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا کہ جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا ہے، اب بہتر ہے کہ اس بچے کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیں اور اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حلیمہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا حادثہ ہوا ہے کہ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ آپ نے اتنا اصرار کیا تو حلیمہ نے شق صدر کا واقعہ سنایا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے بیٹے کو شیطان کوئی اذیت پہنچائے گا؟ بخدا ہرگز نہیں، شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ تم دیکھو گی کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہوگی اور میرا بچہ آفتاب بن کر چمکے گا۔ حلیمہ کیا میں تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ تو حلیمہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگیں کہ جب مجھے حمل ہوا تو عام عورتوں کی طرح مجھے اس کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ حمل کے دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور نکلا ہے جس کی روشنی میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آئے تھے۔ ولادت کے وقت انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے ہوئے تھے اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی خبرگیری کروں گی۔ اس کے بعد حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم واپس اپنے گھر چلے گئے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہنے لگے۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے واقعہ شق الصدر۔ شق الصدر کے بارے میں جو روایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ عالم بیداری میں ہوا۔ سینہ مبارک کو شق کیا گیا یعنی کھولا گیا، قلب مبارک نکالا گیا، اسے چیرا گیا، اس میں سے خون کا لوتھڑا کاٹ کر الگ کر دیا گیا، پھر اسے دھویا گیا، پھر اسے اپنے مقام پر رکھ کر سی دیا گیا۔ عرصہ دراز تک اس واقعے پر اعتراض کیا جاتا رہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر دل کو باہر نکالا جائے، اس کو چیر کر اس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بالآخر سائنس نے ترقی کی اور چند سال قبل تک جو اعتراضات شق صدر کے واقعے پر کیے جاتے تھے اس کا توڑ ہوا۔ آج بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے سرجن دل کا آپریشن کر رہے ہیں۔ وہ دل کو اپنی جگہ سے نکال کر باہر میز پر رکھ لیتے ہیں، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، دل کی ضروری چیر پھاڑ کے بعد پھر اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور انسان اس سارے عرصے میں زندہ رہتا ہے اور صحت یاب ہو کر پھر سے
بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بعض منکرین حدیث بھی اس واقعے کا رد کرتے ہیں، مگر امام بخاری، امام مسلم نے اپنے صحیحین میں اس کو واضح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے، آپ کو پکڑ لیا، زمین پر لٹا دیا، پھر سینہ چاک کیا اور دل کو باہر نکالا۔ دل میں ایک سیاہ لوتھڑا تھا، اس کو باہر نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل مبارک کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سی دیا اور پھر واپس اپنی جگہ رکھ دیا۔ جو لڑکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے سارے پہنچے، دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ زردی مائل تھا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔